بول ڈیجیٹل میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں گہری بات سلمان علی آوان کے ساتھ. اور آج جو گہری بات ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان سے جڑی ہے, پاکستان کی سیاست سے جڑی ہے, اور پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت اہم فیکٹر ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف اس وقت بدقسمتی سے بہت شدید قسم کی گروپنگ کا شکار ہے, اور اس گروپنگ کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, جس کو اس کے مخالفین ایک فین کلب کہتے ہیں, ایک کلٹ کہتے ہیں, اس کے اندر ایک ایسی دھما چوکڑی مچی ہے جس میں کسی کو کچھ سجھائی دیتا دکھائی نہیں دے رہا. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان, ان کی بہنوں کے متنازع بیانات آپ کے سامنے آئے دن آتے ہیں, اور جو ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے نورین خانم کی جانب سے وہ تو انتہائی خوفناک ہے, جس کو آپ کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کس گروپنگ کا شکار ہے, پی ٹی آئی کے اندر پرابلمز کیا ہیں, پی ٹی آئی کے فیلیئرز کیا ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈا یعنی کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی میں ناکام کیوں ہے. ان تمام جو پہلوؤں کے اوپر ہم بات کریں گے. ہم اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور صحافی سینئر جرنلسٹ طیب بلوچ, جو کہ روزانہ کم و بیش فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں اور فیلڈ کے اندر ان تمام چیزوں کو, ان تمام ہیپننگز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, اور پھر ایک ان کا جو بیانیہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے آتا ہے, جو کہ سچ پر مبنی بیانیہ ہوتا ہے, جو کہ کافی لوگوں کو چبھتا بھی ہے. تو ویلکم ٹو دا شو طیب صاحب. تھینک یو. پی ٹی آئی کی گروپنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی گروپنگ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. بہنوں کا گروپ ہے, لائرز کا گروپ ہے, کے پی والوں کا گروپ ہے, شاید پنجاب والوں کا گروپ ہے, الیکٹیبلز کا گروپ ہے. تو سب سے پہلے تو عام ویورز کے لیے جو گروپنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر, اس کی ساخت کیا ہے, بڑا گروپ کون سا ہے, چھوٹا گروپ کون سا ہے, طاقتور گروپ کون سا ہے. سب سے پہلے تو ذرا گروپنگ کے لیے ایک دفعہ ہم ذرا ریفریش کر دیں. دیکھیں, جو تحریک انصاف نے پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں کی, جو ایک تقسیم در تقسیم کا ایک سلسلہ شروع کیا, تو وہی پولرائزیشن اب پی ٹی آئی کے اندر تک پہنچ چکی ہے, اور پی ٹی آئی وہی خود بخود تقسیم ہوتی جا رہی ہے. اور وہ تقسیم کی وجہ ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جو اس کی جس کے گرد تحریک انصاف گھومتی تھی, ان کے مین ان کے جو لیڈرشپ ہے, بانی پی ٹی آئی جس کو کہا جاتا ہے, ان کا نہ ہونا منظر عام پہ, وہ چونکہ سزا کاٹ رہے ہیں, جیل میں ہیں, تو اس کے بعد پھر وہ ایک رسا کشی شروع ہوئی, کشمکش شروع ہوئی پارٹی پر قبضے کی. اور یہ ریزن وجہ جہاں سے پیدا ہوئی, دیکھیں اس میں برسٹر گور نہیں چاہے گا کہ میں پارٹی پہ قبضہ کر لوں, اس کا کوئی اس میں نہیں ہے, یا جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ نہیں. ہاں, وہ جو جانشین بننے کی کوششوں میں ہونگتے ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں. جانشینی تو مرنے کے بعد ہوتی ہے. ابھی خان صاحب زندہ ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. منظر نام عام میں تو نہیں ہے, 15 سال 10 سال جیل تو ہے نا جو سزا بظاہر ہے, تو کوئی چیز یہ بھی کیلکولیٹ کہ 10 سال تو اس نے باہر آنا نہیں ہے, تو 10 سال کون چلائے پارٹی, ایک چیز. دوسرا, جو نند اور بھاوج کا بھی لڑائی ہے نا ان میں, خصوصاً جو بشرا بی بی ہے اس کا اور علیمہ خانم کا بھی آپس میں بہت بڑا کلیش رہا. ایون کہ رپورٹ ہوا کہ زمان پارک میں جو ان کا اپنا آبائی جو گھر ہے بانی پی ٹی آئی کا, اس کی بھی تقسیم کا ایشو رہا. اور یہ بھی نند بھاوج والا فیکٹر تو ان کی پچھلی شادی میں بھی تھا, ریحام خان بالکل تھا, لیکن بشرا کے ساتھ کچھ زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. بشرا چونکہ بشرا نے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بشرا کی بہت سنتے ہیں, اور ایون کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا بھی کچھ ایسی جگہوں پہ بھی ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ بشرا کی وجہ سے فیملی جو گیدرنگز ہیں اس میں ولیمہ خانم کو 1-2 دفعہ خان صاحب نے سنا بھی دی تھی. یہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں, لوگ جو اندر کی ان کی پولیٹیکل اس میں واقف ہے, فیملی تک وہ جانتے ہیں. ایک ریزن یہ ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں جب بشرا کی بات کرتے ہیں تو بشرا کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سینیٹر بنی مشال یوسف ہے نا, وہ ایک گروپ کو لیڈ کرتی رہی, یا وہ ان کا ایک ہمیں الگ نظر آتا ہے. پھر منگلوار ایک ملاقات کا دن ہوتا ہے. اب منگل کو فیملی کی ملاقات ہوتی ہے نا, اب فیملی میں ایک سائڈ پہ اہلیہ ایک سائڈ پہ بہنیں ہیں, تو فیملی ملاقات تو ہو رہی ہے منگل کو اڈیالہ جیل کے اندر, اور وہ اہلیہ سے ہو رہی ہے. اور یہ بھی ہم تک خبریں پہنچی کہ ان کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی, وہ رکاوٹ ہے کہ علیمہ خانم, نورین یا عظمیٰ بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکے. وہ جو ایک بہن نند اور بھاویج والا جو میں نے وہ کیا, وہ ایک فیکٹر. پھر اس میں بھی آپ نے دیکھا جب بشرا باہر نکلی تھی تو انہوں نے بھی اٹیمپٹ کی تھی کہ پارٹی میرے ہولڈ میں رہے. وہ تو اوپن اٹیمپٹ تھی. اوپن اٹیمپٹ تھی نا. اور جس طریقے سے وہ یہ یہاں پہ 22 نومبر والا دھرنا تھا,
وہ گنڈاپور کے ساتھ، بالکل گنڈاپور کے ساتھ، اور وہ کلائیاں اور بازو ہلا ہلا کے وہ جس طریقے سے، تو ایک وہ اٹیمپٹ تھی. تو اب علیمہ خانم نے بھی یہی اٹیمپٹ کی ہے کہ میں کیوں پیچھے رہوں اور میں پارٹی افیئرز میں اور سارا کچھ میں. تو یہ مین چیز تو یہ ہے. اب جو باقی پولیٹیکل لیڈر ہیں، اب کچھ علیمہ خانم کے ساتھ ہوں گے، کچھ بشرا کے ساتھ ہوں گے، یا کچھ ایک الگ اپنا ایک ان کا ایک سٹینڈ ہوگا. جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں وہ چیزوں کو پولیٹیکلی دیکھ رہے ہیں نا، اس وجہ سے وہ الگ ہوں گے. جو وکلا کا ہے وہ الگ ہے، لیکن مین یہ دو بشرا اور ان کا ایک معاملہ ہے. اور ایون کہ میڈم علیمہ یہاں تک پرسنل ہو جاتی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر دیکھتی ہیں کہ جو بندہ مقبول ہے یا پاپولر ہو رہا ہے یا اس کو، ان کو اپنے گروپ میں لے کے آتی ہیں کہ آپ آ جائیں. اگر وہ نہیں آتا تو ان کو پارٹی سے بھی منہا کر دیا جاتا ہے. اس کی شیر افضل مروت کے بقول کہ مجھے میڈم علیمہ نے نکالا، مجھے انہوں نے کہا کہ میرے گروپ میں شامل ہو جاؤ، میں نے انکار یعنی کیا. علیمہ خان اتنی ڈومیننٹ فورس بن چکی ہیں کہ پارٹی میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا وہ طے کرتی ہیں. لیکن سوال یہاں پر یہ کہ علیمہ خان کی جو ڈومیننس ہے، ان کے پیچھے فورس ہے، قوت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے یا پی ٹی آئی کا جو ٹرول بریگیڈ ہے وہ ہے؟ ان دونوں سے کس طرح سے علیمہ خان اپنی پاور جو ہے وہ کہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہی ہیں؟ ایک تیسری چیز بھی ہے. اچھا، ہاں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں منظر نامے پہ تو علیمہ نظر آتی ہے. اب وہ سیانی تو ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیسے چیزوں کو ٹیکل لے کے جانا ہے نا. اب وہ اگر ہر منگلوار وہ اڈیالہ کے سامنے نہ آئے تو علیمہ پھر کہیں پہ بھی نہیں ہوں گی. تو وہ اسی پارٹی اور اس معاملے پہ ہو کہ بھائی سے ملاقات ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے. صرف یہ پارٹی معاملات، پارٹی میرے دیکھیں ان کے احکامات چیک کریں. کبھی کہتی ہے کہ جی ایک دن تو میرے سامنے کی بات ہے، خیبر پختونخوا کے جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے، ان پہ غصے ہو گئی کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ اسمبلی کیوں نہیں لگا رہے، اوپن اسمبلی اڈیالہ جیل کے سامنے کیوں نہیں لگا رہے، ادھر گراؤنڈ میں کیوں لگا دی تھی. پھر ہم نے دیکھا کچھ عرصہ یہ بھی ہوا کہ اسمبلیاں یہاں پہ لگا کرتی تھی سو کالڈ، جو ان کی اپنی ایک جماعت کے لوگ تھے، وہ یہاں پہ ایک اسپیکر بنا ہوا ہے اور باقی ان کے اراکین اسمبلی کھڑے ہوئے ہیں صوبائی اسمبلی. تو یہ اب یہ میڈم علیمہ سارے سٹیج کر رہی تھی. وہ ویڈیوز تو ہم سب نے دیکھی ہیں جس میں وہ خیبر پختونخوا کے کروڑوں عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کو ساتھ بٹھا کر اچھے خاصے بھاشن دیتی دکھائی دے رہی ہیں کہ بجٹ منظور ہوگا، نہیں ہوگا، ہوگا تو کن شرائط پر ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو اوپنلی ہے کہ ان کے پولیٹیکل ایمبیشنز موجود ہیں. سہیل افریدی صاحب تو انہی کے بندے ہیں نا، ٹھیک ہے. اب یہ تین کا گروپ ہے، تین کا کے پی کے میں جو بھی مسائل ہیں ان تین پیچھے اب موجودہ سہیل افریدی، مینا افریدی، شاہد خٹک، اور یہ تینوں میڈم علیمہ کے بندے ہیں. اور ان کی آپ دیکھیں کرپشن کی داستانیں نہ پوچھیں، مجھ سے نہیں، ایک گومل یونیورسٹی کا ایک سکینڈل اٹھا کے دیکھ لے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مینا افریدی کیا کچھ کر رہا ہے. سہیل افریدی کا آپ دیکھیں کہ اس کا بھائی انوالو وہ پولیٹیکل، مطلب ہے وہ جو پالیسی میٹر ہے، جو حکومت سازی والے معاملات ہوتے ہیں، یعنی کہ اب کابینہ کا اجلاس ہے تو اس کا بھائی پیچھے ساتھ ہی، کابینہ میں بھی نہیں ہے، ممبر بھی نہیں ہے، پیچھے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا. گومل یونیورسٹی کا جو رجسٹرار ہے جس کو انہوں نے وائس چانسلر تک کے اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ جا کے تو سہیل افریدی کے بھائی کو جا کے گفٹ پیش کرتا ہے. لیکن گورننس میں تو آپ کوسچن نہیں کر سکتے سہیل افریدی سے، کیونکہ وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمیں عوام نے گورننس کے لیے منتخب نہیں کیا، ہمیں تو قیدی نمبر 804 کو رہائی کرانے کے لیے منتخب کیا گیا. تو گورننس کا تو کوسچن ہی ختم ہو گیا. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تینوں کا ٹریکا کا نام دیا ہے یہ علیمہ خانم کے بندے ہیں، انہوں نے ان کو اقتدار میں لے کے آئے. اب یہ گورننس کی تو ویسے بھی کے پی کے گورننس کی کیا بات کریں. افسوس ضرور ہوتا ہے کہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کا گیپ اپنے خون سے فلفل کر رہی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. کے پی کے جو پولیس افسر نے وہ کیا رو پڑے، آپ کے سامنے ہے سہیل افریدی سی ایم کے سامنے کہ ہم نے آپ کے لیے پولیٹیکلی بھی اپنا رول پلے کیا اڈیالہ کے ادھر بنی گالہ کے سامنے یا زمان پارک میں، اور آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، کچھ ہمیں وہ مطلب وسائل ہی نہیں دے رہے. اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کے جنازے اٹھائے ہیں. فرنٹ پہ تو پولیس ہے نا کے پی کے دہشت گردی، ہم چلو چھوڑ دیتے ہیں گورننس کا. وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے تو قیدی نمبر 800 چھڑانے کا، نہ روڈ بنائیں گے نہ انفراسٹرکچر، ہمارا مینڈیٹ یہی ہے، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اب وہ مینڈیٹ جو دیا ہے اس میں علیمہ خانم ان سے سارے معاملات طے کرتی ہے. اور سہیل افریدی دیکھیں پولیٹیکلی
ایک فورم تھا جوڈیشل ریفارمز میں، جو عدالتی ریفارم ہے، اس کو جو پولیٹیکلی اس نے سہیل افریدی نے پلے کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، چیف جسٹس کے سامنے وہ قیدی نمبر 804 کا مقدمہ پیش کرتے رہے، ان کا مطمع نظر ہی یہی ہے. لیکن ان کی آڈینس اس سے خوش ہوتی ہے، آپ اور میں جو مرضی کہتے رہے، ان کی آڈینس خوش ہوتی ہے. ہاں آڈینس نے تو خوش ہونا ہے نا. دیکھیں ان کی جو آڈینس ہے وہی بات ہے جو آپ نے شروع میں کی کہ کلٹ ہے نا. تو کلٹ کا جو مرشد ہوتا ہے، جو اس کا روحانی پیشوا ہوتا ہے، یا جو تو اس سے متعلق جو بھی آئے گی کلٹ کا لوگ پہ اثر انداز ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے جب وہ چیزیں ان کے کلٹ کے بانی کی طرف جاتی ہیں، یا اس کی رہائی کے لیے، یا اس کے، تو وہ پورا ان کا جو وہ ہے فالوئنگ ہے، فین فالوئنگ ہے، وہ سارے خوش ہوں گے، گلوریفائی کریں گے کہ جی اس نے ہمارے لیڈر کے بارے میں بات کی ہے اور اس کو اسیشن دینے کے لیے بات کی ہے. تو انہوں نے تو خوشی منانی ہے، چہ جایا کہ یار یہ فورم درست نہیں تھا، یا اس پہ نہیں بات کرنی چاہیے تھی، اور بھی فورم ہے، وہ ایک الگ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے، جیسے سہیل افریدی صاحب کو ڈکٹیشن ڈائریکٹ براہ راست ڈکٹیشن ملتی ہے میڈم علیمہ سے، کہ صوبائی معاملات میں بھی اور تحریک کے معاملات میں بھی. اور سہیل افریدی کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ چلانی ہے، اور ابھی تک اسٹریٹ موومنٹ میں بھی وہ فیل نظر آئے. اور جب وہ اسٹریٹ موومنٹ ان کا فیل ہوا تو انہوں نے ایک راگ جپا کہ جی میں رہائی فورس بناؤں گا. تو وہ رہائی فورس بھی ابھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. رہی. میرا خیال ہے کنفیوزڈ ہیں، کوئی رہائی فورس کا بھی کوئی کلیئر ورژن سامنے نہیں آیا. مجھے شفیع جان صاحب نے کہا کہ 60,000 ہم نے ریکروٹمنٹ، یا 60,000 ہمارے پاس رجسٹرڈ ڈیٹا بیس. یہ کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے یا کچھ اور کریں گے؟ ابھی دیکھیں یہی تو ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی کہ کسی ایک انڈیویجول. اصل بات یہ ہے کہ سلمان بھائی آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، تحریکیں چلتی بھی ہیں دنیا میں، ہر جگہ پہ تحریکیں چلی ہیں، کامیاب بھی ہوتی ہے. تحریک وہ جڑ پکڑتی ہے عوام میں، یا عوام اس تحریک کے ساتھ آتی ہے جو عوام کی مسائل کے اوپر ہو، جو عوام کے لیے تحریک شروع کی جائے. وہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جو ایک انڈیویجول کے گرد گھومے، جس کا مطمع نظری جو وہ خط میں ہمارا مینڈیٹ قیدی نمبر 804 ہے. تو ان کی تحریک بھی وہی. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی انہوں نے سو کالڈ ایک بنائی، اور اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر اور کیا ہے محمود اچکزئی صاحب کو دیا گیا. اب اس میں انہوں نے پہلے مولانا فضل الرحمان سے بات کی. مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. انہوں نے کہا آپ کا مقصد تو یہی ہے قیدی نمبر 800 کو چھڑانا، تو میں آپ کا حصہ نہیں بن سکتا. تو وہ بظاہر ان کی تحریک کا حصہ نہیں ہے، لیکن اب تو تیور یہ بھی مولانا صاحب کے بتا رہے ہیں کہ وہ اب اپنی کی شاید کسی تحریک کی بھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اور اگر آپ بیانات دیکھیں کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ جو ہو سکتا ہے کہ مولانا اپنی سپیس بنانا چاہ رہے ہیں. ہاں، جو میڈم نورین کے بیانات اور جو مولانا فضل الرحمان کے بیانات، یہ بڑے الارمنگ ہیں. اچھا، میڈم نورین کے بیان کی طرف میں آؤں گا. وہ تو ایک انتہائی ایسا بیان ہے جس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس میں انہوں نے پاکستان کو، ریاست کو، فوج کو، خاص طور پر شہداء کو بالکل انہوں نے روند ڈالا ہے، رگیٹ ڈالا ہے، اور سب کی قربانیوں کو انہوں نے پس پش ڈالا، اور لگتا ہے کہ جیسے وہ مودی کا ایجنڈا ٹو کر رہی ہیں. تو ایسے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر الیکٹیبلز کا گروپ ہے، جو الیکشن لڑتے ہیں، جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، وہ اس قسم کی حرکتوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب یہ بہنیں جو ہیں پوری پارٹی کو ایک طرح سے ہائی جیک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کی جانب سے اس قسم کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں جو کہ اوپنلی اینٹی پاکستان ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ کوئی مجھے اس بیان کو جسٹیفائی کر کے دے دے. یہ بیان جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر کر لیں جو ان کا ٹرول بریگیڈ ہے. وہ تو دوسرا ہے، وہ تو کلٹ والے ہیں، یا وہ تو الگ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ان کی پاور ہی وہ آئی تھنک. وہ تو غلط کو غلط کہنے والے نہیں ہیں. ان کو یہ ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے یا ان کے لیڈر سے متعلق صرف وہ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں. وہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اور لیڈر کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے نا. وہ تو حقائق اور ان چیزوں سے وہ مبرہ ہیں، اور ان کے مائنڈ میں کچھ اور چیز پنپی ہوئی ہے یا سمو دی گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر سکتے. حقائق ہونے کے باوجود وہ ان کو جھٹلائیں گے. وہ والا طبقہ ہے، اندھے پیروکار، اندھی تقلید کے عادی، ٹھیک ہے، وہی کلٹ پجاری. لیکن پی ٹی آئی کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، جن میں تھوڑا بہت وزڈم ہے، پولیٹیکلی جو شعور رکھتے ہیں، ان میں کوئی بھی پاکستانی جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، وہ اس سٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی نہیں کر پائے گا، کبھی بھی نہیں کر پائے گا. اب بات یہ ہے کہ اس میں میڈم نے خود دی نادانی میں یا جان بوجھ کے ان کے منہ سے نکل گیا. وہ اگر آپ سٹیٹمنٹ سنیں ان کی، تو اس میں شروع میں وہ کہہ رہی ہیں فوج کی تعریف کبھی نہ. مطلب
ہم نے تو اس کی تعریف کرنی ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کے بھائی خود جنرل باجوہ کو سب سے ڈیموکریٹک جنرل اور آئی ڈونٹ نو. وہ اس ٹائم کی بات تھی کہ جب یہ ان کی گود میں تھے. جب فوج کی چابی لگی ہوئی ہوگی تو پھر تو ان کی ٹون پہ ناچ رہے ہوں گے نا. جب چابی نہیں ہوگی تو اور اب شاید مسئلہ بھی یہ کہ ہمیں چابی کیوں نہیں دی, چابی کیوں نہیں دی جا رہی, یہ اصل ایشو ہے. تو فوج کی تعریف کبھی نہ, یہ والا جو فکرہ ہے نا, میں اس کو دیکھتا ہوں ایجنڈے کے طور پہ. ٹھیک ہے, مودی کا ایجنڈا یہی ہے. جنرل بخشی آن دی ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی فوج, پاکستان کو اگر آپ نے کمزور کرنا ہے, کیونکہ پاکستان تو پاورفل ہو گیا, پاکستان عبرتناک شکست دے دی, تاریخ یاد رکھ رہی ہے, دنیا پاکستان کی فتح کے وہ گن گاتی رہی ہے. یہ کچھ بھی کہیں دنیا تو مانتی ہے. 6-0 کا فگر ہم ہر جگہ پہ دیکھا, تب دنیا کے تمام کیپٹلز میں یہ چیزیں سامنے ہیں. یہ تو دنیا مان رہی ہے, یہ حقائق ہیں, اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایجنڈا تو ٹو کیا نا, جو ان کو نریٹو دیا گیا کہ آپ نے پاک فوج کو دیکھیں, انہوں نے فزیکل اٹیک کیے ہماری فورسز پہ 9 مئی والے معاملات, جو کہ اس ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. اور دیکھیں یہاں پہ بڑے بڑے ایونٹ ہوئے یار. یہاں پہ جو ہے وہ وزرائے اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, ہتھکڑیاں لگیں. کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے کیا. اچھا, اب میں ایک لے مین کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ مجھے الیکشن کمیشن میں جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے ریکارڈ میں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی از فنڈڈ بائی جو ہے انڈیا اینڈ اسرائیل. مطلب پارٹی فنڈنگ کیس, ممنوع فنڈنگ جسے ہم کہتے ہیں. جب انڈیا اور اسرائیل اس کو فنڈ کر رہا ہے تو میں جب چیزوں کو ملاتا ہوں, میں جنرل بخشی کا سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں, میں انڈین چینل کو جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ جنرل ہمارے فیلڈ میں سید عاصم منیر کے خلاف جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں, اور وہ یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر جب تک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے, پاکستان کو ہم شکست نہیں دے سکتے, پاکستان اسی طریقے سے ہمارے اوپر رہے گا, ایج پہ رہے گا. اور وہ ایج جو ہمارا, ہم نے اس میں پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں کتنا اوپنلی اب ڈونلڈ ٹرمپ جیسی پرسنالٹی, جو کہ ایک انتہائی وولٹائل پرسنالٹی ہے, پل میں تولا پل میں ماشا والی پرسنالٹی ہے, لیکن وہ اگر کسی چیز کے بارے میں کنسسٹنٹ ہیں تو وہ پاکستان کی ملٹری سول لیڈرشپ ہے. دونوں شخصیات کا, وزیر اعظم شہباز شریف کا, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا, وہ ایک بڑے نپے تلے انداز کے اندر بہت پازیٹیولی ڈسکس کرتے ہیں. اور مودی صاحب جو ہیں آپ دیکھیں پوری دنیا میں اپنی بے عزتی کرواتے پھر رہے ہیں, جس جگہ جاتے ہیں, ریسنٹلی آسٹریلیا میں گئے ہیں, وہاں پر بھی ان کی اچھی خاصی جگ ہنسائی ہوئی ہے کہ لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ 56 انچ کی چھاتی والا مودی آ گیا اور اس کے سامنے 20 انچ کا ریڈ کارپٹ جو وہ بچھایا گیا. اس کے برعکس پاکستان کی لیڈرشپ جو آپ کے سامنے ہی کہ کس طرح سے پوری دنیا میں اس کو پریز کیا جا رہا ہے. تو اب پی ٹی آئی جو ہے, مطلب اگر آپ پچھلے 2-3 سال کی صورتحال دیکھیں کہ انہوں نے لانگ مارچ بھی کر لیے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے خود عمران خان میدان میں آئے, جو کہ میرے خیال ہے کہ ایک بہت بڑا اس کو آپ سازش کہہ لیں, ایک بہت بڑی ملک دشمنی آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کے اندر ایک پھوٹ ڈالنے کی, بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہاں کون سے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ نہیں اپلائی کیے گئے, اپنائے گئے. اس کے باوجود پی ٹی آئی آج ناکام کیوں دکھائی دے رہی ہے کہ ان کا صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ایک شخص کی رہائی, ان کے لیڈر کی رہائی, اس کے باوجود ناکام کیوں ہیں؟ دیکھیں سب سے اہم چیز ہے کہ انہوں نے تو اپنے طور پہ بہترین کوششیں کی, مطلب اسالٹ تک, ڈائریکٹ اسالٹ جو ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ وہ بھی کیا, اور انڈائریکٹ بھی اسالٹ کیا, ان کے خلاف بیانیہ بھی بنایا, ڈیجیٹل دہشت گردی بھی کی, بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب دشمن کو بھی گلوریفائی کیا پاکستان کے خلاف, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. مقصد تھا پریشر ڈالنا, دباؤ ڈالنا. وہ بانی پی ٹی آئی نے تو وہ اپنے قمیض سے بھی گولیاں نکلوا دی تھی کہ شاں کر کے گولیاں نکل گئیں, اور وہ شلواروں میں سے گولیاں نکلی, وہ سارا کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ تحریک کامیاب کیوں نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, پہلی بات ہے کہ یہ تو سیاستدان نہیں ہے, سوری پولیٹیکل, ان کی جو پارٹی ہے وہ پولیٹیکل وزڈم لیک ہے, اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیشنس نہیں ہے. دوسری وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جرمنی کو جرمنی سے زیادہ جانتے ہیں, یورپ کو یورپ سے زیادہ جانتے ہیں, ہمارا ویژن جو ہے وہ کوئی 2050 کا ویژن ہے. بالکل وہ ویژن ہے نا, کیونکہ 2050 میں ہی جرمنی اور جاپان کا بارڈر مل سکتا ہے, ابھی تو نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے نا, تو جو جرمنی اور جاپان کے بارڈر ملا دیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کا ویژن تو ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر ایسی ویژن کے ساتھ تحریکیں پھر ایسے ہی چلتی ہے. بات یہ ہے کہ
पी टी आई को अगर हम देखें एज ए जर्नलिस्ट मैं ये कहूँगा कि जब मैं कंपैरिजन करता हूँ पाकिस्तान में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, तो मुझे पी टी आई में वो पॉलिटिकल फैक्टर ही नज़र नहीं आता, मुझे पी टी आई के अंदर वो एक पॉलिटिकल विजडम नज़र नहीं आती, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ और दुनिया भी ये कह रही है और कि पी टी आई जो है वो सियासी जमात नहीं है, ना बन सकी और ना अब बनेगी आगे। इस पूरे क्राइसिस से गुजरने के बावजूद भी अभी तक वो नहीं बन रही। देखिए, हालांकि क्राइसिस जो है वो सियासी जमातों को अपॉर्चुनिटी होती है, आपको स्ट्रेंथन करते हैं। मुझे पीपल्स पार्टी पे क्राइसिस है, मजीद मिचोर होकर निकली। नून लीग पहले भी वो भी एक इंडिविजुअल के गिर्द घूमती थी, लेकिन जब उन पे क्राइसिस है तो वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में नून लीग भी एक जमाने में एस्टैब्लिशमेंट की ही बिल्कुल ऐसा रहा। और फिर मैं ये करूँ, जब नून लीग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के जरिए ताब भी आई, तो वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन के मैच्योर होकर निकली, बन के निकली। और ये मैच्योर क्यों नहीं हो सके? बात ये है कि आज तक ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन नहीं सके, और जिन्होंने बनाने की कोशिश की, जो 2-4 पीटीआई के अंदर पॉलिटिकल फिगर्स मौजूद हैं जिन्होंने बनाने की भी कोशिश की, उनको साइड पे लगा दिया गया। अब इनका देखें, पीटीआई घूम रही है मैडम अलीमा के गिर्द, जिसके कोलोफेल में बड़ा ज़मीन आसमान का वो तजाद है। कोलन वो ये कहती हैं कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं भाई को मिलने के लिए आती हूँ और मेरा ये वो अपना फेलन अमली तौर पे जब वो देखते हैं तो हमें पीटीआई को लीड करती हुई वो नज़र आती है, हमें पीटीआई पे कब्ज़ा उन्हीं का नज़र आ रहा है। हमें जो कुछ अभी देखे, वो खैबर पख्तूनख्वा गई, सवात में गई और तिमरगरा और इस जगह पे, तो वो पब्लिक गैदरिंग के साथ, रैलियों के साथ, जैसे लीडर नहीं खिताब करते, गाड़ी से बाहर निकल के हैंड शेक करना और खिताब करना, तो ये तो एक पॉलिटिकल फिगर करता है ना। तो यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज और अंदाज बिल्कुल एक सियासी रहनुमा। जबकि बानी पीटी, अब वो कह रहे हैं ना, जो आपने कहा कि कामयाब क्यों नहीं हुआ ये अपने मकसद में, कि वन एजेंडा है इनका, कहते हैं मैंडेट भी हमारा वही है, एजेंडा भी वही है, कैदी नंबर 804 को बाहर निकालना। तो वो जो गए थे कैदी नंबर 804 को बाहर निकालने के लिए, वो तहरीक अब यूं होती हुई, उसकी रिहाई से होती हुई, अब आगे की मुलाकात तो करा दो, हस्पताल तो मुंतकिल करा दो, ठीक है ना। तो ये उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब बानी पीटीआई ने रोक दिया अपने जनरल सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी जनरल जो है सुलेमान अकरम राजा को, कि मेरी बहन नॉमिनेट करके अलीमा खानम को पार्टी अफेयर्स में, पार्टी मामलात में करीब तक नहीं आने देना, नहीं सुननी, ये ऑन द रिकॉर्ड सुलेमान अकरम राजा ने कहा हुआ है। और लेकिन प्रैक्टिकली जब देखे तो सब कुछ सुनी ही उसी की जा रही है। तो अब एक शख्स जो दावा करे कि मेरा पीटीआई से सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अमलन वो पीटीआई की सियासत ही उसी के हाथ में हो, तो वो फिर कैसे हुकूमतें वो बना रही हैं, हुकूमतें वो गिरा रही हैं, केपीके में वो सारा कुछ, तो वो अमली तौर पे मिशन कैसे आगे लेके चलेंगी, या वो उसमें कामयाब होंगी, वो नाकाम होंगी। देखिए, बात ये है, जैसे मैंने शुरू में हमने कहा कि पार्टी पे कब्ज़े की कोशिश है, तो बुशरा तो अंदर है, तो इन्होंने पार्टी पे कब्ज़ा काफ़ी हद तक जमा लिया है। 70% अगर आप मुझसे पूछे, 70-80% पीटीआई पे अगर किसी का होल्ड है। कौन कर रहा है? बुशरा बीबी का ग्रुप, लॉयर्स का ग्रुप, या इलेक्टेबल्स का ग्रुप? इनको बुशरा बीबी का ग्रुप भी विद इन पार्टी रेजिस्ट कर रहा है, और इनको वो जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, अब वो शेख वकास अकरम है, एक सीजन पॉलिटिशियंस है, मुख्तलिफ जमातों से होते हुए पीटीआई में पहुँचे, वो रेजिस्ट, या उनके लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जो पॉलिटिकली थोड़ा विजडम शऊर रखते हैं वो कर रहे हैं। ख़ुद सुलेमान अकरम राजा अब वो उस तरीके से वो नहीं है कि वो पॉलिटिकली मैच्योर, क्योंकि वो वकील से सियासत में आया, अगरचे हमारे यहाँ वकील बहुत अच्छे सियासतदान भी रहे हैं, लेकिन अभी शायद वो उसको खुद बानी पीटीआई ने रोका कि आपने पार्टी अफेयर्स में, लेकिन इसके बावजूद वो बहन को देख के या कहीं मजबूर हो जाते होंगे। ख़वातीन का एहतराम होगा, वो एक चीज़ है। लेकिन अब मसाइल यहाँ तक हैं कि मंगल को, मैं एक चश्मदीद जो चीज़ को मैं विटनेस हूँ, मंगल को जब मुलाकात का दिन होता है, सुलेमान अकरम राजा साहब भी और बैरिस्टर गौहर भी, जो पार्टी की मेन क़यादत है, ये भी आती हैं, अलीमा खानम भी आती हैं, और सुलेमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर तो नहीं आते। अब 2 जगहों पे स्टॉप है, एक फैक्ट्री नाके पे जहाँ पे बहनें बैठी होती हैं, एक दूसरी साइड पे दागल नाका है, तो उस पे जो है दागल नाके पे, वहाँ पे बैरिस्टर गौहर आएंगे, वो टाक भी करेंगे, वेट भी करेंगे, टाइम ओवर हो जाएगा, मुलाकात नहीं करने दी, वो चले जाएंगे, वो बहनों को मिलने नहीं आएंगे। 1-2 दफ़ा उन्होंने अटेम्प्ट की,
تو پی ٹی آئی سے وہی جو لوگ تھے اپنے چیئرمین کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والا نامنظور. ٹھیک ہے, تو وہ شریف آدمی ہے. اب سلیمان اکرم راجہ صاحب کیا کریں گے, وہ بہنوں کے پاس آئیں گے, یعنی اسی سٹ ان پہ یا اسی دھرنے پہ آئیں گے وہ, لیکن الگ سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. پولیٹیکل لوگ آئیں گے, ان کو ملیں گے, وہ بہنوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اب وہ بات یہ ہے کہ بہنوں کو روکا, کہ عمران خان نے روکا, ان کی چلتی نہیں ہے. سلیمان اکرم راجہ کی بھی نہیں چلتی کہ وہ بہن کو جو ہے وہ پارٹی افیئر سے دور رکھ سکے. پارٹی آفیشلی قبضہ انہوں نے کر لیا. اب دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر سب سے اسٹرانگ گروپ وہ بنتا ہے جس کے پاس اقتدار ہے. باقی کے پاس تو اقتدار نہیں ہے, پنجاب والوں کے پاس نہیں ہے, یا کے پی کے والوں کے پاس اقتدار ہے. اور کے پی کے والا جو اقتداری ٹولہ ہے زیادہ تر, سہیل افریدی, میں نے 3 نام گنے, مینا افریدی, شاہد خٹک, یہ علیمہ خانم کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس کے اوپر غالباً, کہ جو کچھ ایسی شخصیات جو کہ پولیٹیکل ویٹ اپنا رکھتی ہیں, مثلا پنجاب کے اندر ساؤتھ میں آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی, بالکل, جن سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی لمبی چوڑی قید کاٹیں گے, آج وہ کہاں کھڑے ہیں. اور فواد چودھری جیسے لوگ جو کہ بہت زیادہ پولیٹیکل جینیس سمجھے جاتے ہیں, جن کی ایک پولیٹیکل رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کی جو پولیٹیکل ایکیومن ہے وہ ایک بہت شارپ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. تو ایسے لوگ جو کہ پارٹی کو کہیں نہ کہیں لے جا سکتے تھے, کیا علیمہ خان نے ان کو بھی طے کر دیا؟ دیکھیں وہ سائڈ پہ ہیں. اب شاہ محمود قریشی کا تو ایک الگ المیہ ہے. شاہ محمود صاحب سیزن پولیٹیشین رہے, سب کچھ رہے. ابھی تو ان کی ضمانتیں بھی سنائے ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو میں نے سنا کہ وہ جیل سے باہر نہیں آ رہے. ریزن یہ ہے کہ اگر وہ جیل سے باہر آتے ہیں اور یا کسی چھوٹے موٹے کیس میں ضمانت پڑی ہوگی, وہ اس کو چیلنج نہیں کر رہے ہوں گے, یا اس میں کہ اگر وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ جو پارٹی افیئرز یا اس پہ کوشش کریں گے تو یہی سوشل میڈیا بریگیڈ کہیں ان کے خلاف نہ لگ جائے, کہیں اس کے پیچھے نہ چلے. دیکھیں اب جو شاہ محمود قریشی کا وزڈم ہے پولیٹیکلی, وہ علیمہ خانہ یا اور کسی کا نہیں ہو سکتا, وہ ایک سیزن اس میں ہے. تو اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اپنی عزت بچا کے انہوں نے کہا ابھی جیل میں ہی بیٹھے. یعنی پی ٹی آئی میں اس گروپ کے سامنے بہت سارے لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. سر پی ٹی آئی کا جو ٹرول ہے, ٹرول بریگیڈ ہے, اس کے سامنے خود مطلب سلیمان اکرم راجہ نے کہا ہمارے اوپر یہ کر دیتے ہیں. میں نے برسٹر گور سے بات کی کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے, یہ تو ہمیں بھی پڑ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, اب یہ بہنوں کے علاوہ یہ تو سہیل افریدی کے خلاف بھی ٹرینڈ چلا رہے ہوتے ہیں سم ٹائم. ٹھیک ہے, اگر ان کی کوئی تصویر آ جائے تو اس کے اوپر اچھی خاصی یہ ابھی یہ جو انہوں نے جس کے ہم نے بات بھی کی کہ چیف جسٹس کے ایک عدالتی فورم میں انہوں نے پولیٹیکل وہ بات کی, اور جو کہ صحیح نہیں تھا. بہرحال انہوں نے جہاں ورکرز اس کے خوش ہوئے, آپ نے کہا ورکرز تو خوش ہوئے, وہاں ان پہ تنقید بھی پی ٹی آئی کی بہت ہوئی کہ دیکھیں جی وہ بیٹھے وہاں پہ کیوں تھے, خوشی کیوں منا رہے تھے, اور یہ چیز مطلب اب یہ ہے پی ٹی آئی کا کلچر کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. اب ان کو اسی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ بیٹھے ہیں نا, وہ اپنی عزتیں بچا کے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم باہر نکلیں گے یا اگر ہم کوئی ان کو ویژن دیں گے یا ہم کوئی بات کریں گے تو یہ ہم سے جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ پی ٹی آئی کے ٹرول چھوڑ دیں گے, جو ماں بہن کسے لے کر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے, گالیاں بکواسیات کرتے ہیں. دوسرا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عوامی مقبولیت ختم ہو چکی ہے. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی تو اس بات کا کلیم کرتی ہے کہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. ہاں, وہ ٹویٹر پہ ہے, ایکس پہ بھی ہے, فیس بک پہ بھی نظر آئے گا, یوٹیوب پہ بھی نظر آ جائے گا آپ کو. لیکن عوام میں دیکھیں میں کیسے کہہ رہا ہوں, اب میں نے ہوا میں بات نہیں کی. سلیمان بھائی آپ اڈیالہ کے سامنے آ جائیں, ایک نہیں تقریباً مسلسل کئی منگل ان کا یہ ٹارگٹ رہا کہ 10,000 بندے لے کے آئیں. خود میڈم علیمہ نے, جو اس کی ایک دوسری ریزن بھی تھی کہ پی ٹی آئی کو یہ ہدایات دی کہ پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے یونین کونسل سے لے کر صوبائی لیول تک, اس تنظیم میں سارے بندے یہاں پہ ہیں کہ اگر عام ورکر ہے تو اس کو شاید پولیس اریسٹ کر لے, جب تنظیم کے لوگ جب ایم این ایز, جب ایم پی ایز, جب سینیٹرز یہ آئیں گے تو وہ شاید اریسٹ نہیں ہوں گے, آفس بیریئر. اب وہ جب آتے تو اس میں میڈم علیمہ کا ایک یہ بھی ہوتا, ان کا انٹروڈکشن کر لیتی کہ یہ کیا ہے, جو وہ پارٹی پہ قبضہ, اور وہ ایک تو یہ تھا. دوسرا ہم آ جاتے جو عوامی مقبولیت کہ 10,000 بندے متعدد مرتبہ کال دینے کے باوجود اکٹھے نہیں ہو سکے. اب وہ پی ٹی آئی جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم عمران خان کا نام لے کر کسی بھی چوک اور چوراہے میں کھڑے ہوں تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے, اور خان کو چھڑانے کے لیے, چلو کوئی ایجنڈا کوئی اور بھی نہیں تھا,
اسی کا ان کے مرشد One کا point ایجنڈا تھا, agenda. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اس کے لیے جو ہے وہ جس دن بھی انہوں نے کال دی اس دن میں نے خود اپنی آنکھوں سے کاؤنٹ کیے, کوشش کی کہ بندے کتنے ہیں. 500 میکسیمم 500 سے 700 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے. کہاں 10,000 کا ٹارگٹ, کہاں 500 کے لوگ. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں تو یہ ماننے کو اب تیار ہوں ان کی اس کال کے فیلئر کی وجہ سے کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر ہی دم توڑ چکی ہے. بالکل بہت بڑا دعویٰ کیا طیب بلوچ نے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ کلیم کرتی ہے کہ وہ پاکستان کی سب سیاسی جماعت ہے, وہ آج اس لیول پر آ چکی ہے کہ پارٹی کے اوپر ایک ہائی جیکرز کا گروپ قبضہ کر چکا ہے, اور یہ ہائی جیکرز کوئی اور نہیں عمران خان کی بہنیں ہیں. اور یہ اتنا بڑا جو دعویٰ تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ آج ہمیں آن گراؤنڈ کہیں دکھائی نہیں دیتا, جس کی سب سے بڑی مثال ہر منگل کو اڈیالہ کے باہر جمع ہونے والے وہ چند 100 لوگ ہیں جنہیں خان صاحب کی بہنیں اپنے ساتھ لاتی ہیں یا خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہ آتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اور اس کو ہی طیب بلوچ نے ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا ایک لٹمس ٹیسٹ قرار دیا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا مرشد کی رہائی, قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے اگر پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکن سیریس ہوں تو اڈیالہ کے باہر ہمیں کم از کم ایسے مناظر نہ دیکھنے کو ملیں جو ہر منگل کو ہم دیکھتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.